صحیح کہتے ہیں. میرا ایک پروجیکٹ ہے جس پہ میں نے کام کیا ہے اور انشاءاللہ کرنے میں کامیاب ہوں گا. اور یہ کرنا پڑے گا سندھ گورنمنٹ کو، جہاں ہم نے اچھا ریپوٹیشن پاکستان میں کمایا ہے. اس کا صلاح بھی لوگوں نے ہمیں دیا ہے، سچی بات ہے. کچھ کیا ہے ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں ہم نے کچھ کیا ہے، اور کمیونیکیشن میں بھی بہت کچھ کیا ہے. ڈیولپمنٹ میں ہم لوگوں نے بہت آگے گئے ہیں سب سے، اور فائنینشیل پوزیشن بھی ہماری صحیح رہی ہے. مگر یہ بہت ضروری ہے کہ جو سرکاری ڈاکٹر ہے اس کو پریکٹس سے اگر ہم نہیں روک سکتے تو سول ہاسپٹل کے اندر ان کے چیمبر بنائے جائیں، اور 5 بجے کے بعد وہ ان کو چیمبر دیے جائیں. جو ہاسپٹل کی فی ہو وہ نہ لیں، اپنی فی لے لیں، اور اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا. اور یہ میں چیمبر بنانے کا پلان بنایا ہے میں نے سول ہسپتال میں، کہ وہاں ہم 30 چیمبر بنائیں اور ڈاکٹر کو پرائیویٹ اسپتال میں جانے کے بجائے وہاں باؤنڈ کریں کہ یہاں بیٹھیں گے آپ، اپنی فیس بھی پوری لیں جتنی لینی ہے. باقی ٹیسٹیں ہوئیں یا اور چیک اپ ہوا، ایم آر آئی ہوئی یا ایسا سی ٹی اسکین ہے وہ ہے، وہ بھی وہاں ہو، ان کی ٹیسٹیں فری ہوں، تو یہی لوگوں کو بچ جائے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور پریکٹس کریں آفٹر دا ڈیوٹی. یہ میرا پروجیکٹ ہے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جلدی آپ کو یہ پروجیکٹ اس سال میں دوں گا. اپنے فنڈ سے دوں گا، جو مجھے فنڈس ملیں گے میرے ضلع کو فیڈرل گورنمنٹ سے، اس سے دوں گا. اور انشاءاللہ ابھی ضیاء الدین ہاسپٹل بھی یہاں آ رہی ہے، ساؤتھ سٹی بھی آ رہی ہے. کمپٹیشن بڑھے گا اور ان ڈاکٹرز کا رول بھی رہے گا. تو میں ڈاکٹر سے اپیل کرتا ہوں کہ انسانیت کے ناطے سے وہ ڈیوٹی دیں، انسانیت کے ناطے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر آج جب تک چیمبر بنے تو مریض کو، میں نے یہ بھی سنا ہے، آپ نے نہیں پوچھا ہے، مریض کو سول ہاسپٹل میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم شام کو 6 بجے فلانی اسپتال میں آنا، میں وہاں تمہیں دیکھوں گا. یہ بھی کہا جاتا ہے. غریب آدمی کہاں جائے؟ تو اسپتالیں جو بڑی بڑی ہیں ہم نے تو بنائی ہے، وہاں تو ایک ہی علاج ہے، دل کا ہے یا گردے کا ہے یا بچوں کا ہے، تو باقی لوگ کہاں جائیں؟ آپ کی بات صحیح ہے، میں ایگری کر رہا ہوں، آپ ڈس ایگری نہیں کر رہے. یہ میں جلسہ گاہ اگر آتے تو ان کی عزت ہوتی، پالیٹکس پہ آپ پروان چڑھتی، لیکن اب وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. سر ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا؟ دیکھیں، یہ گھر کا معاملہ ہے، اس معاملے میں انٹرفیئرنس نہیں کروں گا. شاہ صاحب، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جو فیصلے ہو گئے وہ میدانوں میں بھی جواب میں نہیں ہے، پھر بھی اس طرح کی بات ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا. میں کم سے کم ذاتی طور پہ خود انوالو ہیں. 9 حکومتیں میں نے دیکھی ہیں پارلیمنٹ میں، 9 حکومتیں آئی ہیں، 9 حکومتوں نے کام کیا ہے، ان کو دیکھا ہے، جاتے بھی دیکھا ہے، آتے بھی دیکھا ہے. مجھے ایک حکومت بھی نظر نہیں آئی کہ جو جلسے جلوسوں سے گئی ہے. یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے. پارلیمنٹ موجود ہے، جو بولنا ہے بولو. اپوزیشن کا شور غل، لڑائی مار دھاڑ حکومت کو سوٹ کرتی ہے کہ وہ اس لڑائی مار دھاڑ میں اپنے جو ایجنڈا ہے وہ پوری کر جاتے ہیں آئز نوز میں. اگر اپوزیشن اپنا رول پلے کرے، پراپر بات کرے، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، رولز اور پروسیجر کے مطابق بات کرے تو حکومت کو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس سے تو جو شور کرتے ہیں ہم انجوائے کرتے ہیں. ہم اپوزیشن میں ہوتے تھے، 2.5 سال ہم نے گو مشرف گو کیا تھمپنگ کر کے. کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. پھر جب جمہوریت ہوئی تو بہت کچھ ہوا. تو یہ ہمیں سوٹ کرتے ہیں، یہ کر لیں. عمران خان کو ہٹا سکے؟ عمران خان کو پارلیمنٹ نے ہٹایا. عمران خان کو جلسے جلوسوں نے نہیں ہٹایا. بہت جلسے جلوس کیے، بہت سی ریلیاں نکلی، بہت سے دھرنے ہوئے. تو یہ کچھ نہیں ہوتا. شاہ صاحب، خان صاحب کی سزائیں معطل ہو رہی ہیں. گزشتہ روز فواد چودھری کو بھی ضمانت. تمہارے بھائی صاحب کے ساتھ رابطہ گزر آئے ہیں، وہ ابھی تک ہوا ہے. جو ہندو پنچایت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حوالے سے نام لے کر شاہ صاحب ہو، ناصر شاہ صاحب ہو،
कोई हमारे पास नहीं आए, नहीं उन्होंने आवाज़ उठाया है। दूसरा अल्ज़ाम शाहिद शाह पर किए, तो सवाल ये कहा जा रहा है कि शाहिद शाह और ये शाह साहब सारे मिलकर देखें, मैं आप लोग, मैं सॉरी, आप लोगों के मजबूरी, आप सवाल ऐसे करते हैं, आपकी पुरानी एक है, आपको आज 2.5 साल के बाद प्रिया कुमारी याद आई है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्यों। प्रिया कुमारी के पास हम लोग भी गए थे, इतनी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इतनी इन्वेस्टिगेशन हुई है, हद से ज़्यादा। अब सिर्फ प्रिया कुमारी नहीं है, वो हमारी भी बच्ची है। दूसरों की बच्चियां जो होती हैं गायब, वो भी हमारी बच्चियां हैं। प्रिया कुमारी के अलावा भी बहुत से कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, उन पे भी आपको बोलना चाहिए। हम सब पे बोलते हैं, और ये जानबूझ के जो आप हाइप क्रिएट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है क्यों करते हैं आप मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं कि मैं इन चीज़ों से बहुत दूर भी होता हूँ और बहुत ही मददगार हूँ। अल्लाह ने मुझे रुतबा दिया है, मददगार हूँ। तो आपके जहन में कोई चीज़ है, मैं कह नहीं सकता, मीडिया है, कोई कभी अकेले मिले तो कहूँगा। शाह नवाज शरीफ नहीं नजर नहीं आ रहे। आपने पहले चंद रोज पहले कहा जमी हुई बर्फ की वो पिघल रही है, और ये पिघलती बर्फ हुकूमत पे तो नज़रअंदाज नहीं हो जाएगी। देखें, ये कानूनी मसाइल है, कानून है, आइन है, अदालतें हैं। आजकल अदालतें भी ख़त रख लगी हैं कि क्या हो रहा है, और पाउडर भी निकल रहा है, क्या हो रहा है, कौन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से हुकूमतें नहीं जाती, डिस्टर्ब ज़रूर होती है, मुल्क बदनाम बड़ा होता है। क्यों होता है, कौन करवा रहा है, कौन दहशतगर्दों को शहर दे के आगे लेके आ रहे हैं, कौन सा मुल्क है जो कर रहा है, वो मुल्क क्यों कर रहा है, कौन करवा रहा है, ये सारी हकीकतें हैं जो खुल के कभी किताबों में भी आएंगी। दादा भाई ने पाकिस्तान के साथ बातचीत स्टार्ट करने की बातें कर दी हैं, उन्होंने कहा भी कि हम पाकिस्तान के साथ मीटिंग करने के तैयार हैं। तो आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में हालात क्या होंगे, कुछ महंगाई कम होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा? देखें, ये टेम्पररी रिलीफ तो मिल जाएगा, IMF वर्ल्ड बैंक ही हमें दे देंगे, मगर हमें अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, और हमें हमारे गोल्स भी बड़े क्लियर हैं। हम बड़े वाज़े तौर पे मैं कह रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमी वो है जो अप हो सकती है, बढ़ सकती है, हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं। क्यों हम हट रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं कि हमें मकरूज बनाया जा रहा है, कुछ हमें खुद भी करना पड़ेगा। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। जो है वो मैं अच्छे काम करती नजर नहीं आती। चंदक साहब ने आपने सिविल अस्पताल को एम्बुलेंस दी, उनके टायर खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल पंजाब में दर्दी हो चुकी है, सिविल अस्पताल में एम्बुलेंस दी है। उसके बाद फिर अभी अस्पताल का इतना बुरा हाल है कि जो मरीज जिंदा जाता है लाश बन के वापस आता है सर। और आपने अभी जो बातें की बिल्कुल ठीक बातें की सर, इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा सर? फिर दूसरा सवाल मेरा ये था कि सालियापट में खसरा से तकरीबन 15 बच्चे जो है सर जहाँ बात हो चुके हैं खसरा से, 3 गाँव में मांग करना, और वहाँ के वाले से सर आप तो क्या इकदाम करवाएंगे इंतजामिया के साथ, तो उनके साथ कार्रवाई की वजह से आपने खुद कहा कि करप्शन भी है, दीगर मामला भी है सर, बातें होती लेकिन कार्रवाई होती नजर नहीं आई सर। आप सही कहते हैं, ख़ास करके ये जो 8-9 महीने गुजरे हैं पिछले, इसमें केयर टेकर गवर्नमेंट थी, कोई सवाल करने वाला नहीं था, उसमें इनका हाल और बुरा हो गया। और हम इसलिए इंटरफेयर नहीं कर रहे थे कि कल कहेंगे कि ये इलेक्शन में ये अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं दिखाने के लिए, और रोका जाए, ये गवर्नमेंट के साबका गवर्नमेंट के लोग हैं, इस वजह से नहीं कि ये कुछ परसेंटेज इसकी भी आती है। मगर मुझे यकीन है कि हमारे डिप्टी कमिश्नर, मैं समझता हूँ कि जहाँ 70% शहर को, डिस्ट्रिक्ट को टाइम दें, तो उसमें से 30% ये हेल्थ यूनिट, बेसिक हेल्थ यूनिट, और इनको टाइम दें। लेकिन इंटीरियर में हमने PPHI को दिया है, आपको वहाँ कोई शिकायत नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये शिकायत है। जहाँ तक खसरे की बात की, कि खसरा हुआ है कि मैं डी साहब से कहूँगा कि इनको आप देखें, DHO से बात करें, मेरे साथ बैठे हैं, इनकी ज़िम्मेदारी है कि इसको मुझे बताना चाहिए था। इसे शायद ये भी ऑफिस से बाहर नहीं निकलते होंगे, आप ऑफिस से बाहर निकलें और देखें कि ये शिकायत हमसे होती है, आपसे होती है, आपका तो नाम भी उन लोगों ने नहीं लिया, तो ये शिकायतें हमसे होती हैं, और एक इंसान की जान बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आप मेहरबानी करके आज से अपने ऑफिस में मत बैठें,
اور آپ جائیں اور دیکھیں، وزٹ کریں اور ہمارے ساتھ دیں۔ شاہ صاحب یہ بتائے گا مینجمنٹ کی تو کوتاہی ہے، آپ کی مہربانی کہ بہت پرانا ہمارا پروجیکٹ تھا جو OGDC کے ویلفیئر فنڈ سے 4 ایمبولینس ہمیں دی گئی، اور ہمارے جو فنڈس ہیں، جو بیس کمپنیز ہیں وہ ہمیں پے کرتی ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک بڑی ایمبولینس دی گئی۔ ہم شکر گزار ہیں OGDC اور دوسری جو کمپنیز ہیں آئل اینڈ گیس کی، ان کے مہربانی کی ہے ان لوگوں نے، مگر ابھی بہت کچھ دینے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارا رائٹ بنتا ہے اس کے اندر، اس سے باہر نہیں، وہ ہمیں علاقے کے لیے، علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے جہاں پہ یہ ویلز نکلتی ہیں ان علاقوں میں بہتر فیسلٹیز دینے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے، لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے، لوگوں کے تعاون کے لیے، لوگوں سے کو خوش کرنے کے لیے کہ آپ کے تعاون سے یہاں پہ کوئی ویل نکلی ہے، اس کو اور جتنا بھی پیسہ آئے گا آپ کے اوپر خرچہ کیا جائے گا، تو ان کی ضرورت ہے سخت۔ تو میں شکر گزار ہوں ان کا۔ اور ہیلتھ کے پرابلم بہت ہیں، خاص کر کے ہمارے انٹیریئر سائڈ پہ بہت پرابلم ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ سکھر میں ہیلتھ کے ایشوز تھے اور اب بھی ہیں، میں ایگری کر رہا ہوں، خاص کر کے سول اسپتال میں بہت پرابلمز ہیں اور بہت بڑی تکلیف ہو رہی ہے، دواؤں کے بھی مسئلے ہیں، میں ایگری کر رہا ہوں۔ اور ہمارے نئے ڈپٹی کمشنر صاحب آئے ہیں، میں نے ان سے سب سے پہلے اگر کوئی بات کی ہے تو سول ہاسپٹل کی جو مس مینجمنٹ ہے اور زیادتی ہے، جو میں کہہ دوں کہ اس کے اندر میرے نظر میں کرپشن بھی ہے، اور بڑا کلیئرلی میں کہہ رہا ہوں، اور وہ باز نہیں آ رہے۔ میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے کہا ہے کہ آپ انٹائر ان کی انکوائری کریں، کیونکہ یہاں پہ جتنے لوگ آئے ہیں ان لوگوں نے سوائے پیسہ کمانے کی اور کوشش نہیں کی، کیونکہ اس سے تقریباً سیاستدان بدنام ہوتا ہے جس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوتا۔ کہ ان کی تنخواہیں بڑھا دی جائیں، ڈاکٹروں کی تنخواہیں بڑھائی دی جائیں اور ان کی پریکٹس بند کی جائے۔ شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے منشور میں بھی بجلی کے فری یونٹ تھے، نون لیگ کے بھی منشور میں تھے، آپ کی سپورٹ سے غیر مشروط طور سے آپ نے وزیر اعظم بنوا دیا، کیا فری یونٹ کے حوالے سے عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں جو بل آئے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے مینیفیسٹو میں کہا ہے، اور اسی مینیفیسٹو کے ناطے سے ان سے بات بھی ہوئی ہے کہ جو ہمارا مینیفیسٹو ہے اس پہ عمل ہوگا۔ ہم نے 300 یونٹ کی بات کی ہے، اور 300 یونٹ کی ہم ان کو سولر پلیٹیں دیں گے۔ اس میں ٹائم لگے گا، کوئی بھی مینیفیسٹو ہو وہ 6 مہینے میں کمپلیٹ نہیں ہوتا، اس کو سال 1.5 سال لگتا ہے ہر چیز کو کمپلیٹ کرنے میں، تو وہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ وہ ان کا سوال بنتا ہے کہ ہم سے سوال کرے، ہمیں پکڑے، ہم سے پوچھے، تو اس وجہ سے میں بڑا کھل کے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں کی مس مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے، مس مینجمنٹ بہت ہے۔ جہاں تک ہماری وہی گورنمنٹ ہاسپٹل SIUT ہے، چائلڈ کیئر ہمارے ہاسپٹل ہے، NICBD ہے، وہ ان کو دیکھیں اور اس اسپتال کو دیکھیں۔ میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ پورا توجہ دیں، اور خوش قسمتی سے وہ ڈاکٹر بھی ہیں، اور ہماری لیڈی آفیسرس بھی یہاں ماشاءاللہ آئی ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ وقتاً وقتاً وہ بھی وزٹ کریں، خاص کر کے جو ان کی گائنیز بلاکس ہیں ان کی، اور رپورٹ DC صاحب کو دیں۔ مجھے امید ہے ڈپٹی کمشنر خود ڈاکٹر بھی ہیں، وہ اس کو، میں نہیں کہتا کہ کل کے دن میں 3-4 مہینے کے اندر کوئی روشنی مجھے دکھائیں گے، نظر آئے کہ چینج آئی ہے، تو میں شکر گزار ہوں اگین OGDC کا، اور دوسری جو آئل کمپنیز ہیں جن لوگوں نے ہمیں اپنے فنڈز دیے ہیں، اور نئے فنڈز جو آئیں گے وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہیلتھ کے اوپر ہم خرچ کریں۔ شکریہ۔ ابھی آپ کو کوئی سوال کرنا ہوگا؟